جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے پوری کشمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، نہ صرف کشمیر کو بلکہ انڈیا کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پاکستان میں ایسے لیڈرز ہیں جو کہ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور پاکستان کے خیر خواہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور خود کو خیر خواہ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لیڈرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو وہ لیڈرز کون ہیں جو صرف اور صرف کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور صرف کرسی کو چمٹ کر بیٹھے ہیں؟ تو آپ کو ایک ایسے لیڈر کی بات کرنے جا رہا ہوں جو اپنی قوم کو آزادی دلانے کے خواہش مند ہیں اور جس نے 13 برس کی عمر میں 13 برس شادی کر کے صرف اور صرف 60 دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے۔ 13 سال کا عرصہ میں سے صرف اور صرف 60 سال کی عمر اپنے ہی گھر میں گزارے، 60 دن صرف اور صرف اپنے ہی گھر میں گزارے اور 13 سال اس نے جیل میں کٹھن مشکلات کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسے لیڈر کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف فیملی کو چھوڑ دیا بلکہ صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کو اپنے سامنے رکھا۔ تو آپ کو کے سامنے ایک ایسے لیڈرز کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ کے سامنے ایک ایسے قومی لیڈرز کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنی قوم کو آزادی دلانے کے لیے دن رات ایک کر دی اور اس سے سوال کیے جانے لگے جب اس کو انڈیا کی عدالت میں کہا گیا کہ آپ کس ملک کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لیڈر مسکرائے اور اس نے کہا نہ ہم پاکستان کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم انڈیا کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک ایسے لیڈرز کی بات کرنے جا رہا ہوں تو جس نے صرف اور صرف کشمیر کو ہی الگ ملک بنانے کا خواہش ظاہر کی، تو جس نے 13 سال میں سے صرف 60 دن اپنے گھر گزارے۔ تو ایک ایسے شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور صرف ملک کی مفاد کے خاطر کام کیا ہے۔ پاکستان کے لیڈرز ہیں جن کے بیوی بچے لندن میں ہیں اور صرف اکیلے کرسی کی خاطر صرف 5 سال میں 1-2 دن آتے ہیں یا 1-2 منتھ آتے ہیں اور پاکستان کے خواہش خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام جاگ جاؤ، ایسے لیڈرز ہمارے خیر خواہ بالکل نہیں ہیں۔ ہمارے خیر خواہ جو لیڈرز ہیں وہ یاسین ملک کی طرح ہے جس نے اپنی بیوی اور بچوں کو قوم پر قربان کر دیا ہے اور جب اس کو انڈیا نے گھسیٹا تو اور اس کو پوری عمر قید سزا سنا دی تب بھی اس نے مسکرا کر کہا اور ایک ہی نعرہ لگایا کہ ہم صرف اور صرف آزاد قوم ہیں اور آزاد ہی ملک چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہتے، ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے دو۔ تو پاکستانیوں جاگ جاؤ، ایسے لیڈرز کے پاس ہرگز نہ جاؤ جو صرف اور صرف قومی مفاد کی خاطر اور ڈالرز کو اس بلند سطح پہ لے جائیں اور پاکستان کا مفاد گرا کے رکھتے ہیں اور صرف غلامی اور روس کی غلامی کرے، امریکہ اور روس کی غلامی کرے۔ پاکستانیوں جاگ جاؤ، ایسے لیڈرز ہرگز ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، بالکل خیر خواہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ اگر آپ اب نہیں جاگیں گے تو جب ڈالرز 220 کراس کرے گا تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو جائے گا، تب پاکستان ایک غلام ملک بن جائے گا۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کو آزاد کیا تھا اور ایک دفعہ پھر پاکستان غلام ہونے جا رہا ہے، امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، روس کی غلامی کر رہا ہے، تمام ملکوں کی غلامی کر رہا ہے۔ تو ایمان سے دل آپ کے بھرے پڑے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے جاگ جاؤ جاگ جاؤ، صحیح لوگوں کا انتخاب کرو اور صحیح لوگوں کا انتخاب کرو۔ تو یاسین ملک جو کہ کشمیر کے ہیرو ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلنے والے سپاہیوں کو ووٹ دیں، ووٹ دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یاسین ملک کو میرا سلیوٹ ہے اور ایسے لیڈروں کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایسے لیڈرز ملک کے لیے پیدا کیے ہیں جو ملک کے لیے کافی زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے لیڈر ہوتے ہیں۔ تو یاسین ملک کو ایک دفعہ پھر سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ یاسین ملک صاحب تھینک یو، آپ نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور کشمیر کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔